بھی اللہ تعالیٰ سے حضور عرض کریں گے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ تو سوچو حضرات، وہ نبی جو پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم گنہگار کے لیے دعا کریں، جو نبی ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، قیامت کے دن بھی، مرنے کے وقت بھی، جب قبر انور میں جا رہے ہیں اس وقت بھی ہم گنہگار امتیوں کو نہیں بھول رہے، بلکہ اس وقت بھی اپنے رب سے دعا کر رہے یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اور قیامت کے دن جب سب اپنی اپنی فکر کریں گے اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کی فکر کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اور آج ہم اس نبی کو کیسے بھول بیٹھے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، میرے نبی کی یہ ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان، نعرے لگاتے ہیں عید میلاد النبی میں، میرے نبی کی یہ ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ بے شک حضور کے نام پر، حضور کا نام ہی ایسا ہے کہ بچہ بچہ قربان ہو۔ لیکن میرے بھائی، کیا صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں بچہ بچہ میرے نبی کے نام پہ قربان ہے، ہو گیا قربان؟ محبت کا حق ادا ہو گیا؟ اور آج کل تو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کچھ کم علم، کم عقلوں نے یہ حالت کر دی ہے کہ آپ کو صحیح بتاؤں جی، میرا دل کرتا ہے کچھ لونڈے ٹائپ کے کچھ نوجوان ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں، جب دیکھتا ہوں نا انہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ جوتے اتار کے پہلے تو اس کے 2-4 جوتے لگا دوں میں، پھر اس کو میں بتاؤں کہ ابے تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منا رہا ہے یا تو ناچ گانے کر رہا ہے؟ اپنے چاچا کی شادی میں آیا ہے اس طرح سے ناچ رہا ہے، کود رہا ہے؟ اور کل ہی ہم نے ایک ویڈیو دیکھا تھا واٹس ایپ میں، بچے اس میں لاٹھیاں گھما رہے، اکھاڑا کھیل رہے عید میلاد النبی کے نام پر۔ اب بتاؤ یہ رہ گئی عید میلاد النبی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن اس لیے روزے رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس دن روزے رکھیں، کیونکہ حضور بھی روزے رکھتے تھے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے خوشی منانا منع نہیں ہے، مناؤ، لیکن میرے بھائی طریقے سے مناؤ، جس طرح سے ہمارے اکابرین نے عید میلاد النبی منانے کا حکم دیا ہے، ہمارے اکابرین مناتے تھے، اس طرح سے مناؤ، جس طرح سے علماء کرام، سنجیدہ علماء کرام منانے کو کہتے ہیں اس طرح سے مناؤ نا۔ عید میلاد النبی منانا چاہیے، خوشی کی بات ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب عطا فرمایا۔ کون ہوتا ہے جو اپنا محبوب کسی کو دے؟ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس چیز سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ وہ چیز کسی سے شیئر کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب ہی عطا فرما دیا، اور ہم اس کا شکریہ آج کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ ایک وقت کی نماز بھی نہیں، عید میلاد النبی میں خوب زور و شور سے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ العین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے گویا کو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، حضور کو سکون پہنچاتا ہے، آرام پہنچاتا ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے بلائے ملنے کے لیے اور وہ نہ جائے تو کیا اس کا محبوب اس سے خوش ہو جائے گا؟ اور اگر وہ یہ بات پہلے سے بتا کر رکھے کہ بھائی میں جو تمہیں ملنے کے لیے بلاتا ہوں تم نہیں آتے ہو تو اس بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا دل دکھتا ہے، مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تمہیں ملنے کے لیے بلاؤں اور تم نہ آؤ۔ اور اگر محبوب یہ بھی بتا کے رکھے سامنے والا کہ اگر تم یہ کام کرو تو مجھے خوشی ہوتی ہے، یہ کام کرو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اب اگر پھر بھی اس کا محبوب جان بوجھ کر ہمیشہ وہی کام کرے جس سے اس کے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی بھی وہ اسے ملنے کے لیے بلائے وہ ملنے کے لیے نہ جائے، تو اس محبوب کو اپنے محبوب سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے جی؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کیا اس سے اس کا رشتہ نہیں توڑ لینا چاہیے کہ بھائی میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اس طرح پیار سے میں تمہیں بلاتا ہوں کہ بھائی تاکہ میں تم سے کچھ بات کروں، لیکن تم تو آتے ہی نہیں ہو،
تم آتے نہیں ہو. میں تمہیں اپنی طرف سے کچھ تحفے پیش کرنا چاہتا ہوں, کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں, دینا چاہتا ہوں, لیکن تم لینے کے لیے آتی نہیں ہو. میں تمہیں ملنے کے لیے بلاتا ہوں, تم مجھ سے ملنے آتی ہی نہیں ہو. میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے تو تم وہ کام کبھی کرتے نہیں ہو, اور اگر کبھی کبھار کرتے بھی ہو تو دل سے نہیں, ایسا لگتا ہے کہ زبردستی کرتے ہو. اور میں جو کہتا ہوں کہ مجھے یہ کام سے تکلیف ہوتی ہے, تم وہ کام بار بار کرتے ہو. تو اب ایسے محبوب کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے اپنا رشتہ نہیں توڑ لینا چاہیے. لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کریم کی ذات پر, ہمارا رب ہم سے رشتہ نہیں توڑ رہا ہے. وہ رب دن میں خود سے ملنے کے لیے 5 دفعہ اپنے بندوں کے ذریعے سے, مؤذن کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ. مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. گویا اللہ تبارک و تعالی مؤذن کے ذریعے سے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے بندے, آ تو نماز پڑھنے کے لیے, میں تجھے کامیابی دوں گا, میں تجھے کامیابی دوں گا. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمانے کے لیے مسجد میں اپنے بندے کو بلا رہا ہے, اور ہم کامیابی مسجد کے علاوہ پوری دنیا میں تلاش کرتے ہیں. ملے گی جو چیز کہیں ہو ہی نہ, وہ آپ کو مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی نا. آپ اگر سونار کی دکان پہ جا کے کوئلہ ڈھونڈو گے تو کوئلہ ملے گا آپ کو؟ نہیں. اگر آپ کوئلے کی خان میں جا کر کے اگر آپ کچھ اور ڈھونڈو, ہیرے موتی ڈھونڈو, تو آپ کو ملے گا؟ نہیں. کوئلے کے خان میں آپ کو کوئلہ ہی ملے گا, سونار کی دکان میں آپ کو سونا ملے گا. تو جہاں جو چیز بکتی ہے وہی چیز ملے گی. تو مسجد میں اللہ فرما رہا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. مطلب کیا کہ نماز پڑھو گے تو کامیابی ملے گی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں 2 باتوں پر عمل کر لینا, تم کامیاب ہو جاؤ گے. پہلی یہ کہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لینا, کیونکہ سارے گناہوں کی جڑ یہ نظر ہے. ہر گناہ کی شروعات نظر ہے. ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں, پھر گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں دوسری چیز کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کر لینا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی ساری برکتیں نماز میں رکھی ہے. تو اگر تم نماز کی حفاظت کر لیے اور اپنی نظروں کی حفاظت کر لیے تو تم دونوں جہان میں, اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ العین, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے نا کہ ہاں میں حضور سے محبت کرتا ہوں, تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے جی کہ جو چیز آپ کے محبوب کو پسند ہو آپ وہ کام کرو, جو کام آپ کے محبوب کو پسند نہ ہو وہ کام آپ نہ کرو. اگر کوئی آدمی یہ وہ کام کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند نہیں ہے اور وہ کام نہیں کرتا جو اس کے محبوب کو پسند ہے, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دعویٰ بند کر دے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یا تو آپ وہ کام کر لو جو آپ کے محبوب کو پسند ہے, یا پھر آپ یہ دعویٰ مت کرو کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. تو حضرات, اگر آپ دعویٰ کرتے ہو نا کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہو تو پھر یا تو نماز پڑھنا شروع کر دو, یا پھر اب سے آج کے بعد سے یہ دعویٰ کرنا بند کر دو کہ آپ حضور سے محبت کر دو. کیونکہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو نہیں سکتی کہ آدمی کسی سے محبت بھی کرے اور پھر اس کے ایسے کام بھی کرے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک دم سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے جی. تو حضرات, اگر حضور سے محبت کرتے ہیں, اب کون چاہے گا کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچے؟ ہے یہاں پر کوئی ایسا؟ نہیں, کوئی نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. اور کون چاہتا ہے کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے؟ سب چاہتے ہیں. تو حضرات, اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ العین, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, مجھے خوشی ملتی ہے, مجھے سکون ملتا ہے. تو حضرات, نماز کے پابند ہو جائے, کیونکہ نماز دین کا اہم فریضہ ہے.
اور نماز سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، چہرے میں نور آتا ہے، گلو آتا ہے، نماز سے روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے عمر میں برکت ہوتی ہے، نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہے، نماز سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، نماز سے بلائیں ٹلتے ہیں، نماز سے الغرض ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور نماز سے اللہ و رسول راضی ہوتے ہیں۔ تو حضرات نماز کے پابند ہو جائیں، انشاءاللہ زندگی میں خیر و برکت ہوگی، اور اللہ و رسول بھی راضی ہوں گے۔ اور ایک بندے مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی اور کامیابی کی بات یہی ہے کہ اللہ و رسول ان سے راضی ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق